بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ السلام علیکم دوستو، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اچھا انسان بنے، وہ کسی کے لیے آئیڈیل ہو، کسی کے لیے انسپریشن ہو، کسی کے لیے موٹیویشن ہو، اسے دیکھ کر لوگ اس کی تعریف کریں، محفلوں میں اس کے تذکرے اچھے ناموں سے ہوں۔ یہ تمام صفات کا مالک بننے کے لیے لازم ہے کہ وہ کسی ایسی ہستی کی پیروی کرے جو باکمال صفات کی مالک ہو، اوصاف حمیدہ کی مالک ہو، پیر کامل ہو، مسٹر پرفیکٹ ہو، عظیم ترین شخصیت ہو۔ یہ تمام صفات جب جمع کریں گے تو ذہن میں ایک ہی نام آتا ہے، ولی کامل، نبی ہاشم، شفیع اعظم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اکرم۔ چانچہ ان تمام صفات کے معترف ہو کر اور آپ سزم سے انسپائر ہو کر مائیکل ہارٹ اپنی کتاب دا 100 کے اندر پہلے نمبر پر جس ہستی کا انتخاب کرتے ہیں وہ آپ سزم کی ذات مبارک ہے۔ جب اس بات پر اعتراض ہوا، یہود و نصارہ نے، کرسچنز نے اس بات پر اعتراض کیا کہ آپ نے پہلے نمبر پر آپ سزم کی ذات کو کیوں لایا جبکہ اور بہت ساری شخصیات تھی، تو اس نے کہا کہ انفرادی معاملات اور اجتماعی معاملات کے اندر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین ذات کوئی آج تک نہ ملی، نہ اس سے بات کوئی ایسی ہوگی جو تمام صفات حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی ہیں۔ چنانچہ 23 سالہ زندگی نبوت کے بعد کی اور نبوت سے پہلے کی 40 سالہ زندگی، ان تمام 63 سالہ زندگی کو جب ہم پڑھیں گے تو یقیناً ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں اور بحمدللہ ہم اس بات پر فخر بھی کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، اور اللہ تعالی نے ہم پر اپنا خاص فضل اور رحم فرمایا کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ آج کے ہمارے مسلمان ایسی لوگوں سے متاثر ہو رہے ہیں کہ استغفر اللہ، علامہ اقبال جیسی ہستی آج ہمارے ملک میں پیدا نہیں ہو رہی، آج ہمارے ملک میں مولانا رومی جیسی ہستی پیدا نہیں ہو رہی۔ کیونکہ ہم متاثر ایسی شخصیات سے ہوئی ہیں جو کسی بھی پہلو سے، کسی بھی جہت سے کامل نہیں ہے۔ آج ہمارا مسلمان پڑھنے کے لیے یورپ جاتا ہے، ہارورڈ یونیورسٹی کے اندر، آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر، کیمبرج یونیورسٹی کے اندر جب جاتا ہے تو مسلمان ہوتا ہے، جب واپس آتا ہے تو ملحد ہوتا ہے، کیونکہ ہماری سمت متعین نہیں ہے، ہم نے ایسی ہستی کا انتخاب نہیں کیا جو تمام پہلو کے اندر ہماری رہنمائی کر رہی ہو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی کا مجموعہ ہمارے لیے ایک ایسا اسوہ حسنہ ہے کہ جس کو دیکھ کر، جس پر عمل کر کے ہماری دونوں جہانوں کی زندگی کامیاب ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت تاجر، بحیثیت والد، بحیثیت شوہر، بحیثیت لیڈر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نے 10 سال سے زائد عرصہ کی، اور یقیناً ان 10 سال کے عرصے میں کوئی ایسی خطا سرزد ہو گئی ہوگی، کوئی ایسا معاملہ ہو گیا ہوگا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی کا اظہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے الفاظ میں نہیں کیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ اس 10 سال کے عرصے کے اندر کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ انس کیوں۔ یہ وہ مثال ہے آئیڈیل کی، یہ وہ مثال ہے انسپریشن کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت لیڈر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت تاجر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت والد، یہ تمام چیزیں اگر ہم دیکھیں نا، معیشت کے اندر، سیاست کے اندر، دنیاوی معاملات کے اندر، دینی معاملات کے اندر، ایک چھوٹا پہلو اگر ہمیں اس چیز کے اندر کوئی رکاوٹ پیدا ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پہلے سے موجود ہوتی ہیں۔ ہماری پیدائش سے لے کر ہماری زندگی کے اختتام تک چھوٹے معاملات کے اندر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت تاجر کیسے تھے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب تجارت کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا سامان سفر لے کر گئے تو آپ کے ساتھ آپ کے غلام میسرہ بھی موجود تھا۔ واپسی پر میسرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صفات دیکھتے ہوئے حضرت خدیجہ کو کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا صادق اور امین تاجر میں نے نہیں دیکھا۔ ان تمام چیزوں سے متاثر ہو کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کی پیشکش کی۔ چنانچہ حضرت خواجہ ابو طالب کی اجازت سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے معاف فرمانے والے تھے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے اندر کس طرح کی تکالیف برداشت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے اندر بحیثیت لیڈر کیا کیا امور سر انجام دیے، یہ ہمارے سامنے فتح مکہ کا موقع ہمارے سامنے ہے کہ جب مکہ کے تمام سردار اب اس وقت سر جھکائے بیٹھے ہیں کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح ہو گئی ہے، فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کر لیا ہے، اور اس وقت عرب کے تمام سردار منتظر ہیں کہ اب ہماری باری آئی اور اب ہماری کوئی پیش نہیں چلے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، کیونکہ اتنے مظالم وہ ڈھا چکے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں پر قابو ہوتے ہوئے، فتح پاتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف فرما دیا. ایک مثال ملتی ہے سراقہ ابن مالک کی کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف فرمایا، جبکہ وہ اعتراف ہی نہیں کر رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شخصیت سے اتنا متاثر کیا کہ اس نے بھی کلمہ پڑھ کر اسلام کو ہی اپنا مذہب چن لیا. لہٰذا زندگی کے ہر پہلو پر اگر ہم غور کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے کہ ہمارے لیے نمونہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت والد کیسے تھے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کی کس طرح کے معاملات تھے. چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے تھے تو باہر سے سلام کرتے تھے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کر مسکراتی تھی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دیتی تھی کہ فاطمہ تمہارے والد آ گئے ہیں. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگ کے جاتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے لگ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پیار اپنی اولاد سے کرتے تھے. مائیکل ہارٹ نے ایک وجہ یہ بھی بیان کی ہے کہ میں نے آج تک زندگی کے اندر کوئی ایسا والد نہیں دیکھا جو اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ کا یہ پیار، آپ کی یہ شفقت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت شوہر کیسے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر شوہر کوئی نہیں تھا. تمام معاملات، آپ کے اخلاق جن کا تذکرہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پر عمل کر کے ہم اپنے آپ کو سچا مسلمان اور سچا انسان اور ایک اچھا اور نفع بخش انسان بنائیں. چنانچہ علامہ اقبال نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. جب ہم محمد سے وفا کرتے ہیں تو ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب دنیا ہمارے طریقوں سے انسپائر ہو کر اسلام کی طرف آتی ہے، جب دنیا ہم سے متاثر ہو کر، جس کو علامہ اقبال نے اپنے شعر میں کہا ہے کہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. نگاہ مرد مومن لانے کے لیے اسلام پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت آئیڈیل مان کر چلنے کے بعد ہم اچھا مسلمان بھی بن سکتے ہیں، اچھے انسان بھی بن سکتے ہیں اور معاشرے کے لیے نفع مند بھی ثابت ہو سکتے ہیں.